السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ کاش تمام صحابہ کرام کا سیرت النبی بارے ایک ہی متفقہ بیان ہوتا۔ آج ہم عربی جاہلی جنگوں بارے بیان کریں گے۔ عربی لڑائیاں۔ عرب قبائل اپنی آزادی کی خاطر اور لوٹ مار کے لیے لڑتے رہتے۔ مکہ میں قریش کی مشہور لڑائیاں جنگ فجار، جنگ جبلہ اور جنگ نجب تھیں۔ اہل مدینہ میں اوس و خزرج کی جنگ، جنگ داہس اور جنگ حاطب تھیں۔ لوٹ مار کو بہادری کا نام دیا جاتا تھا۔ عرب عام طور پر شب خون مارتے، عورتوں، بچوں، مال و اسباب جو کچھ آگ لگتا لے کر فرار ہو جاتے۔ فدیہ، قبیلہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہرجانہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ مال غنیمت، لوٹ مار کے مال کو مال غنیمت کہا جاتا تھا، جس بارے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں تفصیلی احکام نازل فرمائے۔ سار، خون کا بدلہ نسل در نسل فرض ایک قرض سمجھا جاتا تھا۔ خون بہا، قتل کا بدلہ، خون کا بدلہ، دیت عطا کی جاتی تو صلح ہو جاتی۔ مسلح، دشمن اپنے مشہور مقتول دشمنوں کے کان، ناک اور انگلیاں کاٹ لیتا اور سردار کی بیوی ان اعضاء کا گلے میں ہار پہنتی۔ جنگ احد میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے نہ صرف حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا بلکہ اعضاء کو کاٹ کر گلے میں پھکڑیا ہار بطور ہار پہنا۔ خمس، مال غنیمت کا 5واں حصہ سردار کے لیے مخصوص تھا۔ مد مقابل طلب کرنا، عام طور پر باقاعدہ جنگوں میں نامی پہلوان میدان میں نکل کر فخریہ طور پر ریاض پڑھتے اور اپنا مقابل طلب کرتے۔ جب مخالف سامنے آتا تو دونوں میں 10 جنگ ہوتی۔ اس طرح اگر مقتول جس لشکر کا بہادر مارا جاتا، وہ لشکر غصہ میں آ کر عام حملہ کر دیتا۔ بہادروں کے ساتھ قبائل کا جنگی عزائد کام رہتا تھا۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کے 3 پہلوان اتباع، شیبہ اور ربیہ نکلے، مد مقابل طلب کیا۔ 3 انصار نوجوان آئے تو قریش نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا، جا کر محمد سے کہو اپنوں میں سے بھیجے۔ اس پر آپ نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ تینوں نے قریش بہادروں کو قتل کیا۔ اسی طرح جنگ خندق میں مشہور پہلوان عمر بن عبد نے اپنے ساتھ 3 بہادر لایا، خندق کو عبور کر کے مد مقابل طلب کیا، لیکن جب کوئی نہ نکلا تو اس نے بد کلامی کی اور رسول خدا نے حضرت علی کو مقابلہ کے لیے بھیجا۔ حضرت علی نے عمر کو قتل کر دیا۔ 2 پہلوان بھاگ نکلے۔ جنگ خیبر میں بھی مرہم میں میدان میں نکل کر اپنا مقابل طلب کیا۔ حضرت علی مقابلہ پر نکلے اور مرہم کو قتل کیا۔ یوں قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ مال غنیمت صرف لڑنے والوں کو میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ جتنا کوئی مال اکٹھا کر لیتا اتنا ہی اسی کا ہوتا۔ جنگ احد کے بعد اللہ نے باقاعدہ مال غنیمت کے لیے سورہ انفال میں باقاعدہ تفصیلی احکام نازل فرمائے۔ مال صفی، جنگ میں سب سے بہترین مال یا حسین عورت مال صفی کہلاتا تھا، جو سردار قبیلہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت صفیہ مال صفیہ تھیں۔ جب جنگ خیبر میں ان کو حضور نے اپنی چادر ڈال کر اپنے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ جنگ قریظہ میں 5 ہجری میں ایک یہودی عورت حضرت ریحانہ مال غنیمت سے ملی۔ جنگ مریسی 5 ہجری میں رسول خدا نے حضرت جویریہ کو چادر ڈال کر اپنے لیے مخصوص کیا۔ عربوں کا وارننگ کا نعرہ، جب کبھی قبائل میں جھگڑا ہوتا تو قبائل کے لوگ اپنے اپنے قبیلے کا نعرہ لگاتے تو سارے قبیلے والے ہتھیار بند ہو کر نکل پڑتے تھے۔ جنگ المستلق سے واپسی پر پانی پلانے میں جھگڑا ہوا۔ حضرت عمر کے عزیر نے للمہاجرین کا نعرہ لگایا تو انصار نے للانصار کا نعرہ لگایا۔ دونوں مسلح ہو کر آپس میں جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول خدا نے وہاں پر پہنچ کر سمجھایا کہ اب تو مسلمان بھائی بھائی ہو۔ یوں انہیں روکا اور لڑائی رک گئی۔ فتح کو حق کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ فتح مکہ پر اہل مکہ نے بالآخر یہ سمجھا کہ اسلام ایک حق ہے، لہذا وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جنگ بارے رسول خدا کا طرز عمل، جاہلی جنگوں کے برخلاف رسول خدا نے اللہ کے حکم سے جنگ کے
اصولوں پر عمل کیا اور اسی کی اپنے مومنوں کو وصیت فرمائی۔ فرمایا مقتول کے مسئلہ سے آپ نے منع کر دیا، عورت کو قتل کرنا حرام ہے، بھاگنے والے کو قتل نہ کیا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے۔ جب بھی مہم پڑتی اہل شخص کو بھیجتے اور فرماتے جو کوئی توحید کا اقرار کر لے اس کا قتل حرام ہے، اس کے مال پر قبضہ کرنا حرام ہے، جنگ میں کسی جنگی چال کے علاوہ میدان سے پیٹھ پھیرنا حرام ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی پر حملہ نہ کرتے۔ پھر فرمایا حملہ میں پہل نہ کرو، پانی بند نہیں کیا جا سکتا، خواہ جانور پئیں خواہ انسان پئیں۔ کسی بچے یا اجیر کو قتل نہ کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا۔ نوحہ و ماتم، عرب میں رواج تھا کہ مقتول کی عورتیں اپنے مقتولوں پر اونچی اونچی آواز سے چیخ چیخ کر روتیں، بہن کرتیں، سینہ کوٹتیں، گریبان پھاڑتیں، بالوں کو نوچتیں۔ جنگ احد میں بھی حضرت حمزہ پر ماتم کے لیے رسول خدا نے انصار سے کہا تھا تو ان کی عورتوں نے مسجد کے دروازے پر آ کر نوحہ کیا۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نوحہ کرنے سے منع کر دیا۔ جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر حضرت اسامہ بن زید نے اونچی آواز سے رونا چاہا تو آپ نے منع کر دیا، فرمایا رونا رحمت ہے، نوحہ شیطان کی طرف سے ہے۔ خطرے کا سائرن، ایک اونٹ کو زخمی کر کے کچاوا الٹا باندھ کر شہر میں دوڑا دیا جاتا، یا پہاڑ پر چڑھ کر دشمن سے خبردار کرنے کے لیے یا صباحہ کی پکار کی جاتی۔ رسول خدا نے بھی پہلی دعوت تبلیغ کے لیے پہاڑ پر جا کر یا صباحہ کا نعرہ لگایا تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے روز جاہلی عورت کا مقام بیان کریں گے۔